السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مشہور اسلامی جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخی اسلام بلکہ تاریخی عالم کے مشہور فاتحین و حکمرانوں میں سے ہیں۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن حلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے۔ وہ 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ناظرین کرام، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے جنگوں میں حصہ لیا۔ ان میں سے ایک جنگ 1186 عیسوی میں لڑی گئی جو جنگ حطوین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں کو زبردست شکست دی اور ان کے سپہ سالار رینالڈ کو گرفتار کیا اور بعد میں آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دوستو، جنگ حطوین کے فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضہ کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دی اور جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اس طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ معزز ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال 589 ہجری میں ہوا۔ اسے شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کی سبب عزت پائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر
ارض العزیزی کی دولت کمائی۔ معزز ناظرین، سلطان صلاح الدین اگرچہ ایک دانشمند اور قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کے حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ اس حد تک بلا چکا تھا کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران بھی ملوکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین نے وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون رشید نے کی تھی اور سلجوکیوں کے بعد سے تمام حکمران کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے زمانے کے غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان کے ان چند لائق حکمرانوں، جن میں صلاح الدین کا بھائی ملک عادل اور اس کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہیں، مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک بڑی حد تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترک غلاموں کی حکومت قائم ہوئی جو مملوک حکومت کہلاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔